علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی کہانی چینل۔ آج جس ادبی عنوان کو ہم نے موضوع بنایا ہے، دراصل ناول زمین ختیجہ مستور کا یہ لکھا ہوا ناول ہے۔ اس میں ہم فنی و فکری جائزے پر بات کریں گے اور تنقیدی جائزے پر بات کریں گے۔ آخر ناول زمین کا نام زمین کیوں رکھا، اس کے کیا کیا موضوعات ہیں اور اس ناول کا کیا کیا موضوعات پر انہوں نے بحث کی ہے، یا اس کے علاوہ اس کا پلاٹ کیسا ہے اور دیگر پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ بی ایس اردو میں یہ ٹاپک شامل ہے 20ویں صدی میں ناول اور ناولٹ کا ارتقاء، فکری و فنی مباحث۔ ہم فکری و فنی رجحانات کے حوالے سے زیادہ وہ گفتگو کریں گے۔ ناول زمین ختیجہ مستور کا آخری ناول ہے۔ اس سے پہلے ناول آنگن 1962 میں لکھا انہوں نے، جبکہ یہ 1984 ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، اور اس کے 3 ایڈیشن مختلف سن میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1984 کو شائع ہوا، اور دوسرا جو ایڈیشن ہے یہ بھی 1984 کو شائع ہوا، جبکہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے وہ 1995 میں شائع ہوا۔ زمین ناول کو ختیجہ مستور کے ناول آنگن کی ہم توسیع کہتے ہیں۔ ایک کڑی ہے، ایک کڑی ملتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے ہم اس کو ناول آنگن کی توسیع کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عثمان اس ناول کے حوالے سے لکھتے ہیں، آنگن اور زمین کے تقابل کو لیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان کے دوسرے ناول زمین کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں آنگن کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ناول ایک لحاظ سے آنگن کے موضوع کی ہی تجدید ہے۔ یہ ڈاکٹر فاروق عثمان لکھتے ہیں۔ اردو ناول میں مسلم ثقافت، یہ اس کتاب میں انہوں نے یہ قول لیا ہے۔ اب ناول زمین کے اگر موضوع کی بات کی جائے تو موضوع آپ کو پتہ ہے ناول کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین کا موضوع ان کے پہلے ناول آنگن کی توسیع ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ اس ناول کا موضوع بھی سیاست اور گھریلو زندگی پر اثر، سیاست اور اس کے گھریلو زندگی پر کیا کیا اثرات ہیں، یہ بھی ایک موضوع انہوں نے پیش کیا ہے۔ آنگن میں قیام پاکستان سے قبل کی جدوجہد اور مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے، جبکہ زمین میں قیام پاکستان کے بعد کے مسائل اور گھر چھوڑنے اور دیگر انہیں ہجرت کرتے ہوئے جو مسائل درپیش ہے، اس کو انہوں نے اپنے اس ناول میں موضوع بنایا ہے۔ ناول زمین کا اصل موضوع دراصل گھریلو زندگی اور اس میں درپیش مسائل ہیں۔ زمین میں ہجرت کے بعد کے مسائل اور پاکستان آنے کے بعد جو ماحول ہے اور لوگوں کا جو رویہ ہے، ان کے جو جذبات ہیں، اس کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ جو ختیجہ مستور کا ناول زمین موضوع کے لحاظ سے 2 سطحوں میں نظر آتا ہے۔ ایک کہانی قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والے ایک گھرانے کی کہانی ہے، اور دوسری سطح جو ہمیں نظر آتی ہے اس ناول کی، قیام پاکستان کے بعد جس طرح سیاسی اور معاشی حالات درپیش آئے، انہیں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے ناول میں موضوعات لیے ہیں۔ ختیجہ مستور ایک لحاظ سے زمین میں اگرچہ سیاست کو بھی موضوع بنایا انہوں نے، لیکن اس ناول کا اصل موضوع گھر اور اس کے مسائل ہیں، گھریلو زندگی اور اس کے مسائل۔ ختیجہ مستور نے جس مہاجر گھرانے کی کہانی کو اس ناول میں پیش کیا ہے، وہ ایک مختصر سا کنبہ ہے، اس کو انہوں نے موضوع بنا کر اس ناول کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے پلاٹ کی بات کی جائے تو پلاٹ ناول میں واقعات کو فنکارانہ ترتیب دینے کا نام ہے، اور پلاٹ ہی ناول کا اصل حسن ہوتا ہے کہ کون سا واقعہ کب پیش کرنا ہے، کون سے واقعے کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ سب چیز پلاٹ پر وہ بندھی ہوتی ہے۔ ختیجہ مستور کو پلاٹ پر مکمل عبور حاصل ہے، کیونکہ ہم ان کے حالات زندگی میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جو کوئی ملتا تھا، ملنے والے سے کہتی تھی کہ میرے ذہن میں بہت زیادہ پلاٹ ہیں، میں چاہوں تو بہت زیادہ کہانیاں لکھ سکتی ہوں، اور شوکت تھانوی کو بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے ان کے ناول کے پلاٹ کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچپن ہی سے انہیں ناول کے پلاٹ پر وہ
جو ہے نا فکر کا جو رویہ ہے وہ ان کے ناول کے پلاٹ کو مضبوط اور بہترین بناتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے ناولوں میں کہیں بھی زمین ہو یا آنگن ہو جھول نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بہتر ترتیب جو ہے نا وہ پلاٹ میں استعمال کرنا جانتی ہیں۔ اچھا جی، تو ناول زمین کا جو زمانہ تقسیم بر صغیر کا زمانہ ہے، جب ہجرت کرنے والے نئی آرزوؤں کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آتے ہی وہ مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی تقسیم پاکستان کے حالات کو ایک طرف جو ہے نا ناول کے پلاٹ میں جو ہے نا جگہ دی گئی ہے۔ تو بقول احمد ندیم قاسمی پوری کتاب ماتم شہر آرزو ہے، ایک نوحہ ہے۔ یہ ناول زمین کے بارے میں احمد ندیم قاسمی کا قول ہے، پوری کتاب ماتم شہر آرزو ہے، ایک نوحہ ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ختیجہ مستور کے ناول زمین کے حوالے سے فنون ختیجہ مستور، یہ ان کا رسالہ تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا۔ فنون ناول جو ہے نا رسالہ تھا احمد ندیم قاسمی کا۔ ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کرنے والوں میں سے ناول کے مرکزی کردار ساجدہ کے گرد جو ہے نا وہ کہانی گھومتی ہے۔ ساجدہ اس ناول کا مرکزی اور مضبوط کردار ہے، جو لاہور کے ویلٹن کیمپ میں مقیم ہے۔ ختیجہ مستور کے ناول کا پلاٹ 237 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس کے اندر کہ پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والوں کے مسائل اور ایک خاندان کی کہانی اور سیاسی اور سماجی مسائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ساجدہ کی صلاح الدین کی یاد بھی اس ناول کا پلاٹ کا ایک اہم موضوع ہے، کہ وہ کیا پاکستان سے پہلے وہ جو ہے نا صلاح الدین سلو تھا، اس سے محبت کرتی تھی، تو وہ بھی اس کی یادوں کا ایک حصہ جوڑے ہوا ہے پلاٹ اپنے اندر، اور ایک مضبوطی کے ساتھ داخل کیا گیا ہے اس کردار کو اس ناول میں۔ یوں زمین کا پلاٹ سادہ ہے کیونکہ کہانی ایک مرکزی کردار ساجدہ کے گرد گھومتی ہے۔ ختیجہ مستور نے سادہ انداز، سادہ پلاٹ اور کی وجہ سے اس ناول کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ زمین کا پلاٹ کا پاکستان کے اولین برسوں کی یادوں کو جو ہے نا تازہ کرتا ہے یا یاد دلاتا ہے، کیونکہ یہ انہی یادوں پر محیط ہے۔ اس ناول کا پلاٹ سادہ ہے، جس میں چند کرداروں کے ذریعے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستانی معاشرے اور اس میں درپیش مہاجرین کے مسائل کو جو ہے نا پیش کیا گیا ہے۔ زمین کا پلاٹ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ آغاز ارتقاء موجود ہے۔ زمین کی کہانی دراصل ساجدہ کی کہانی نہیں، بلکہ پورے دور کی کہانی ہے، اور پورے دور کی نمائندگی ہے، جو ہجرت کا جو دور ہے۔ زمین کے پلاٹ میں بھی آنگن کی طرح ایک رخ اور سادہ جو ہے نا نظر آتا ہے، پلاٹ میں لچک اور روانی پائی جاتی ہے۔ یوں یہ ناول پاکستان کے ابتدائی ایام کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب بات ہے جی ناول زمین کا نام ختیجہ مستور نے زمین رکھا، یہ بات بھی ایک اہم ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا دیکھی جاتی ہیں کہ کوئی بھی لکھاری ہو، وہ جو ہے نا لکھنے والا یا ادیب ہو، تو وہ جو اپنے عنوان کا نام رکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور ختیجہ مستور نے یہ بھی دکھایا ہے کہ شخصیت کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ جو اس ناول میں کردار آتے ہیں ان کی شخصیت بھی تبدیل ہوتی ہے، تو وہ کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ محض جو ہے نا صلاح الدین زمین کی خاطر اپنی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اور زمین کا ٹکڑے کی خاطر، اور جب وہ ختیجہ ساجدہ سے ملتا ہے تو وہ اس لالچ سے ملتا ہے کہ جو ہے نا ناظم جو ہے نا وہ محکمہ بحالیات کا آفیسر ہے، اور اسی کی بدولت اس کو مزید جو ہے نا زمین حاصل ہو جائے گی۔ اگر شخصیت کی بات کی جائے تو ختیجہ مستور نے اجاگر کیا ہے کہ شخصیت کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ کسی کی شخصیت صرف اس لیے تبدیل ہوتی ہے اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص سے شادی کر لی جس سے محبت نہیں تھی، تو کسی کی شخصیت اس لیے تبدیل ہوئی کہ ایک رشتے کی مدد سے اس کو مزید زمینیں میسر آ سکیں۔ اس ناول میں سوائے ساجدہ اور ناظم کے باقی جو کچھ کردار ہیں خود غرض کردار ہیں،
اور اپنی ذات تک محدود نظر آتے ہیں۔ مرکزی کردار ساجدہ کا ہے، جو کہ احساس کرنے والا کردار ہے، دکھوں کو محسوس کرنے والا کردار ہے، اپنا دفاع کرنے والا کردار ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے والا کردار ہے۔ اگر اس کا تقابل کیا جائے آنگن کی ناول جو ہے نا عالیہ سے، تو وہ خاموش کردار ہے، یہ اپنا دفاع کرنے والا کردار ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا اس ناول کی جو ہے نا فنی و فکری اور تنقیدی جائزے کی جو ہے نا بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔